اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 7۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں اور یہی محکمات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے آیتوں کا ذکر کیا ہے، ایک محکم آیات ہیں اور ایک متشابہات ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جن کا مطلب واضح ہو، ان میں کسی قسم کا بھی شک شبہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہو، اور ان سے مراد مطلب حلال اور حرام سے متعلق جو احکام ہیں یا وراثت کے جو احکام ہیں، یا جیسے سورہ فاتحہ ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جس میں کلیئر انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ قرآن کا اصل موضوع جو ہے وہ انسان کی ہدایت ہے، اور محکمات سے انسان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے، اور اس لیے انہیں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ متشابہات ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم ذہن انسانی ذہن کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور کائنات اور اس کے جو حقائق ہیں وہ لامحدود ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب ایسے حقائق کو بیان فرمایا تو ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے جو انسان کی عقل جو ہے اسے قریب تر ہوں اور وہ اس کو سمجھ سکے، یعنی انسان کا فہم جو ہے اس کے قریب سے الفاظ استعمال کیے، جیسے اللہ کا ہاتھ۔ اب انسان ان کی کیفیت تو نہیں جانتا، اور نہ انسان کے ذہن میں اس کی کیفیت آ سکتی ہے، یا جیسے اللہ کا عرش، اب اللہ کا عرش جو ہے وہ کیسا ہے، یا اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں اور وہ خود کیسا ہے اور کس طرح عرش پر بیٹھا ہے، اس قسم کی جو سوچیں وہ انسان کو پھر کیا کر دیتی ہیں، گمراہ کر دیتی ہیں۔ تو ہم ان متشابہات آیات جو ہیں ان کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچو۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ متشابہات کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم نہیں اتارا، تو لوگ اس کے بارے میں ڈسکشن کر کے جو ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عقل رکھتے ہیں اور ان کے پاس قلب سلیم ہے، وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیات ہے، وہ انہیں ایز اٹ از لے لیتے ہیں، ان پہ یقین کر لیتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں، اور متشابہات جو ہیں ان کی حقیقت، کیونکہ ان کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو راسخ العلم ہیں، علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ علم میں پختہ ہیں۔ لیکن کچھ ایسی بھی متشابہات ہیں جن کی حقیقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں، جن میں سب سے پہلے تو ہے وہ حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے الف لام میم، ان کی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا، لوگ انہیں ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی حقیقت پر نہیں پہنچ سکے۔ آگے ایک دعا آ رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور وہ یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہدایت کے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجروا نہ بنانا، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرمانا، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ علم میں جو پختہ کار لوگوں کا شیوا یہ نہیں ہوتا کہ وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے پڑنے لگیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو فتنہ انگیز لوگ ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر بھی ان کا اثر نہ ہو جائے، اور اپنی رحمت خاص سے ہمیں ایسے فتنہ پرور لوگوں کے عقائد سے بچا کے رکھنا، اور ہمیں صحیح عقل اور فکر عطا فرمانا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی عقل صحیح رکھنے والے بھی اور ٹیڑھی سوچ رکھنے والے بھی، متشابہات کے پیچھے پڑنے والے بھی، گمراہ ہونے والے بھی، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور ان پر حجت قائم کرے گا قیامت والے دن۔ تو ایمان بالآخرت اور ایمان بالغیب ایک ایسا جز ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے اس دعا کو بھی اس دعا کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ اور جو کافر ہیں اللہ کے حضور نہ ان کے کچھ مال کام آ سکیں گے اور نہ اولادیں، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔
ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں دھر لیا، اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ اب پیچھے جو کافروں کا ذکر آ رہا ہے تو ان کا جو معاملہ بتایا جا رہا ہے وہ اس طرح کا بتایا جا رہا ہے جیسے آل فرعون کا تھا۔ کافروں کو، مشرکین کو، یہود مدینہ کو اور منافقین کو جو تھے ان کو یہاں پہ متنبع کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے خلاف جو تم لوگ محاذ آرائی کر رہے ہو اور اس پر اتر آئے ہو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ جس طرح آل فرعون اور قوم سمود اور باقی قوموں کا حال ہوا تھا اور جس طرح وہ برباد کیے گئے تھے، تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ تمہارے ساتھ بھی یہی کر سکتا ہے۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ سب کافروں کو کہا جا رہا ہے، اور ساتھ کے ساتھ یہودیوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی اور اس سے متاثر ہو کر عبداللہ بن ابی نے، جو منافقین کا رئیس تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے درمیان بسنے والے یہود بنو قینقاع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی حشر ہوگا۔ جو مشرکین مکہ کا ہوا تھا، لیکن وہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے شیخی میں آ گئے اور کہنے لگے کہ مکہ کے کافر تو جاہل اور فنون جنگ سے ناآشنا ہیں، یعنی انہیں جنگ لڑنا نہیں آتی، لیکن اگر ہم سے تم لوگوں کا سامنا ہوگا تو سمجھ آ جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اللہ کا یہ فرمان پیشن گوئی جس طرح حرف بہ حرف پورا ہوا، اس پر تاریخ بھی گواہ ہے۔ سب سے پہلے یہی یہود بنو قینقاع جو ہے ان کو جلا وطن کیا گیا اور انہوں نے خیبر جا کے دم لیا۔ پھر یہود بنو نذیر جو تھے وہ جلا وطن ہوئے تو انہوں نے بھی خیبر میں پناہ لی۔ پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو قتل کیے گئے اور لونڈی اور غلام بنائے گئے۔ پھر خیبر میں یہود کی پٹائی ہوئی تو بحیثیت مزارع وہاں آباد رہنے کی درخواست کی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قبول کر لیا۔ تاہم یہود چونکہ ایک فتنہ انگیز قوم ہے، ان کی شرارتوں کے بنا پر بالآخر حضرت عمر نے انہیں یہاں سے بھی نکال دیا تھا۔ یاد رہے کہ کافروں کے حق میں پیشن گوئی اس وقت کی گئی جب مسلمانوں پر ہر وقت خوف اور ہراس کی فضا طاری رہتی تھی۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد تو پڑ چکی تھی، لیکن وہ ہر لحاظ سے کمزور بھی تھے اور اقلیت میں تھے، یعنی کم تھے۔ عرب بھر کے مشرکین، یہود اور نصارہ منافقین اس ریاست کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ان سب گروہوں کے مقابلے مسلمانوں کی کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں مدد کی اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب فرقے باری باری مات کھا گئے، اور چند ہی سال بعد عرب بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَاتٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان جنگ کا نقشہ پیش کیا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ انتہائی کم تھی، 313 تھی، اور جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے قلیل ہونے کے باوجود جو ہے مسلمانوں کو ہی فتح عطا فرمائی۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ اس انداز سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو اپنی اصل تعداد سے دگنے نظر آنے لگے، اور آپ کی ایک جنگی تعبیر تھی یہ۔ اگرچہ مسلمان تعداد، اسلحے، جنگ اور سامان خوراک سے ہر لحاظ سے کافروں سے کمزور ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید سے مسلمانوں کی مدد کر کے شاندار فتح ان کو عطا فرمائی، مسلمانوں کو سب کفار کے مقابلے میں ایک قوت بنا دیا۔ غزوہ بدر جو تھا وہ دراصل کفر اور اسلام کا ابتدائی معرکہ تھا، جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثرت پہ اور اپنی فراوانی پہ بڑا ہی ناز تھا، تو دوسری طرف مسلمان صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف شراب اور کباب کا دور چل رہا تھا اور رقص اور سرور کی محفلیں جم رہی تھیں، اور دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور دعائیں اور نمازوں میں مصروف تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ خیمہ لگایا ہوا تھا جس میں آپ نے رات بھر جو ہے وہ دعائیں کی تھیں، آپ دعاؤں میں مصروف رہے۔ جب حضرت ابوبکر آپ کے خیمے میں تشریف لائے اور آپ کی حالت دیکھ کر کہا کہ اب بس کیجیے، آپ نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا۔ یہ دعائیں مانگ کے آپ خیمے سے باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی بشارت بھی دے دی تھی۔
میدان بدر جو ہے وہ ایک رزیلا میدان ہے، تو کافروں نے کیا کیا کہ وہاں پہنچ کر ایک پکی زمین پر قبضہ جما لیا، اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ رتیلے میدان کے سوا کچھ بھی نہ بچا۔ اب اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ ہوا چل پڑی جس کا رخ کفار کے لشکر کی طرف تھا، تو ریت اڑ اڑ کے ان کے زبانوں کا ان کے لیے مشکل کا باعث بن گئی۔ پھر اس کے بعد بارش شروع ہو گئی تو کفار کے پڑاؤ میں پھسلن پیدا ہو گئی، اور مسلمانوں کے پاؤں پھسلنے کے بجائے جمنے لگے۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ نے مدد یہ کی کہ مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کر دیا، اور پورے صبر اور ثبات کے ساتھ وہ کفار کے مقابلے میں جم گئے۔ چوتھی تائید اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو سہارا دیا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد صرف اصحاب بدر کے لیے مخصوص نہ تھی، اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنے بندوں کی ایسے ہی مدد فرمائی ہے، اور بعد میں بھی اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ مسلمان خالصتاً اللہ کی عبادت گزار ہوں اور صرف اسی پہ بھروسہ رکھنے والے ہوں۔ جیسے کہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔